السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ ہمزہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ عصر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں انہیں لگ رہا ہوگا تعوذ اور تسمیہ کسے کہتے ہیں، تو میں بتا دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے کہتے ہیں تعوذ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کہتے ہیں تسمیہ۔ جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ سے اس کی شروعات کی جاتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار بسم اللہ کا بھی قاعدہ دیکھ لیجیے آپ لوگ تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ با سین زیر بیس، میم لام زیر مل، لام کھڑا زبر لا۔ یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے، کیونکہ میم کے نیچے کیا ہے، زیر ہے۔ تو بسم اللہ دیکھیے ہر جب ملائیں گے تو را کو باریک ہی رکھیں گے، اور پھر راہ جب کریں گے پر پڑھیں گے۔ ہر راہ، ماں کو کھینچنا ہے یعنی کہ لمبا کرنا ہے، ماں، اور پھر رحیم، پھر را کو پھر پر پڑھیں گے، اور ہی میں یا مدہ کرتے ہوئے میم کے اوپر ہم وقف کریں گے، مطلب آیت کریں گے، سانس توڑیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلیے نیچے آ جائیے۔ والعصر، واو لام زبر ول، عین صاد زبر عص، را زیر ری، والعصر۔ جب ہم وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے، والعصر۔ دیکھیں صاد کو منہ بھر کر پڑھنا، عین کو کہاں سے نکالنا ہے، حلق سے، ٹھیک ہے، عین عصر عصر والعصر۔ تو یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، والعصر والعصر۔ آگے چلیے، بس واو کو لام سے ملانا ہے، عین کو صاد سے ملانا ہے، اور را کے اوپر کیا ہمیں کرنا ہے، وقف کر دینا ہے۔ بالکل سمپل ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر ان الانسان انسان۔ یہاں پر دیکھیے جو ان ہے، یہاں تو میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ کچھ بتانے کا نہیں ہے، نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، اور میں پہلے بتا چکی ہوں نون مشدد اور میم مشدد کا غنہ جہاں بھی ہو تو وہاں پر ہمیں ایک الف کے باقدر ناک میں آواز کو روکنا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے، اور ناک میں ہم تھوڑی دیر آواز کو اسی وقت روکتے ہیں جب ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ نون مشدد کا غنہ اور میم مشدد کا غنہ۔ آگے بھی اور قاعدہ آئے گا تو میں بتاؤں گی، فی الحال ابھی نون مشدد اور میم مشدد کا غنہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکتے ہیں، یعنی کہ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نل۔ اب دیکھیے حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، اور نون زبر نا۔ اب دیکھیے جو ان ہے، ان یہاں پر ہم ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپائیں گے۔
اب سوال اٹھتا ہے کیوں چھپائیں گے؟ تو یہاں پر ایک قاعدہ بن رہا ہے جو ہے اخفا کا قاعدہ، وہ ہم نورانی قاعدہ میں پڑھیں گے، جہاں پر نون ساکن یا تنوین کے بعد کچھ حروف ہے جو آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اخفا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا پڑتا ہے۔ تو سین بھی انہی حرفوں میں سے ہے، اسی لیے ہم لوگ یہاں پر اخفا کریں گے، گویا کہ یہاں پر ہم جب آواز کو لے جائیں گے ان میں تو ہم ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ہم چھپائیں گے۔ وہ کس طرح سے؟ انسان، 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 انسان۔ تو دیکھیے فرق محسوس کیجئے، ان میں ہم آواز کو روکتے ہیں اور یہاں ان جو ہے یہاں پر ہم آواز کو چھپاتے ہیں۔ تو جب آواز کو روکتے ہیں وہاں ہم کرتے ہیں غنہ، اور جہاں آواز کو ہم چھپاتے ہیں وہاں ہم کرتے ہیں اخفا۔ کیا کرتے؟ اخفا۔ اخفا کے معنی ہی ہے چھپانے کا، تو یہاں ہم اخفا کرتے ہیں۔ تو ہم نورانی قاعدہ میں جب ہم اس اسباق تک ہم لوگ پہنچیں گے تو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ فی الحال آپ یہ سمجھیے کہ یہاں پر نون کا جو اخفا کریں گے یہاں پر، تو یہاں پر ہم لوگ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپائیں گے۔ تو ہم کریں گے ان الانسان، ان الانسان۔ دیکھیں دونوں میں فرق محسوس کیجئے، ان الانسان، ان الانسان۔ آگے چلتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ یہاں نون مشدد کا غنہ کرنا ہے اور یہاں پر اخفا کرنا ہے، حمزہ نون زیر ان اور سا میں، انسا، انسا، انسا۔ تو ان الانسان، لفی میں بالکل سمپل قاعدہ ہے، لام کے اوپر زبر کا، اور فی میں کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ کا قاعدہ۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف کے نیچے زیر ہے تو وہاں پر یا مدہ کا قاعدہ بنتا ہے، اور یا مدہ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے باقدر کھینچ کے، یعنی کہ لفی، لفی۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں، دیکھیے خا سین پیش خس اور را دو زیر رین، خس رین۔ یہاں پر بالکل خا کو سین سے ملائیں گے اور را کے اوپر وقف کر دیں گے تو لفی خس، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، الا الذین۔ بالکل سمپل طریقہ ہے اور قاعدہ ہے، حمزہ کو لام سے ملا رہے، پھر لام کو لام سے ملا رہے، کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر لام کے اوپر پھر تشدید ہے تو اسے بھی 2 مرتبہ پڑھتے ہوئے کیا ہو جائے گا؟ الا، اس کے بعد ذی۔ دیکھیے یا مدہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ بنا تو ہم یہاں پر ایک الف کے باقدر کھینچیں گے اور نون کو جلد ادا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو ہو جائے گا الا الذین، الا الذین۔ دیکھیے ذین جو ہو رہا ہے، زی کو کھینچ رہے ایک الف کے باقدر اور نا کو نہیں کھینچ رہے، الا الذین۔ آگے چلیے، آمنو، حمزہ کھڑا زبر آ، ایک الف کے باقدر کھینچیں گے، میم کو جلد ادا کریں گے، بالکل نہیں کھینچنا ہے کیونکہ میم کے اوپر کیا ہے؟ کیا ہے؟ زبر کی حرکت، یعنی کہ فتحہ ہے، فتحہ۔ اور نون میں دیکھیے واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، یعنی کہ ضمہ ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کا قاعدہ بنتا ہے، اور واو مدہ کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے باقدر، یعنی کہ آمنو۔ کیا ہو گیا؟ آمنو، آ کو کھینچنا ہے، میم کو نہیں کھینچنا، پھر نو کو کھینچیں گے، آمنو۔ تو ہو گیا الا الذین آمنو۔ آگے چلیے، واو کو جلد ادا کریں گے، عین کو پھر جلد ادا کریں گے، وعا، می کو پھر جلد، وعامی، اور یہاں پر معروف پڑھیں گے، مجہول سے ہمیں بچنا ہے، وعامی،
फिर लाम को स्वाद से मिलाएंगे, लाम स्वाद पेश, क्या होगा, लाम स्वाद पेश, लूस, स्वाद खड़ा जबर स्वा, लूस स्वा, लाम जेर ली, हा खड़ा जबर हा, ताजेर ती, वआमिलु स्वालिहाती। अब देखिए लाम को स्वाद से मिलाया, क्यों, क्योंकि स्वाद के ऊपर क्या है, तशदीद है, तो तशदीद जिस हर्फ के ऊपर आता है तो उसे हम पीछे वाले यानी कि उससे पहले जो हर्फ होता है उससे हम उस तशदीद वाले हर्फ को मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तशदीद वाले हर्फ से पहले कौन सा हर्फ है, लाम है, तो लाम को स्वाद से हमने मिलाया, लाम स्वाद पेश लूस, और स्वाद को फिर पढ़ा, स्वाद खड़ा जबर स्वा, एक अलीफ के बाकदर खींचेंगे, लूस स्वा, फिर लाम के नीचे जेर है, जल्द अदा करेंगे, और हा के ऊपर क्या है, खड़ा जबर है, इसे एक अलीफ के बाकदर खींचेंगे, तो वआमिलु स्वालिहा, ता के नीचे क्या है, जेर है, इसे भी हम जल्द अदा करेंगे, तो हो जाएगा वआमिलु स्वालिहाती, वआमिलु स्वालिहाती। आगे चलिए, वतवा, देखिए वा ता दोनों के ऊपर एक ही हरकत है, जबर की हरकत, तो हम जल्द अदा करेंगे। उसके आगे चलिए, वा में अलिफ मद्दा का कायदा, क्यों, अलिफ मद्दा का जो हमने कायदा पढ़ा है वो क्या है कि अलिफ खाली से पहले जबर हो, यानी कि अलिफ खाली से पहले जबर हो का क्या मतलब है कि अलिफ खाली से पहले कोई भी हर्फ हो उसके ऊपर जबर हो तो वहां पर अलिफ मद्दा का कायदा बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अलिफ खाली है और उससे पहले हर्फ वाव है, और वाव के ऊपर कौन सी हरकत है, जबर की, यानी कि फतहा, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा बनता है। और जब अलिफ मद्दा का कायदा बनता है तो हम वहाँ किस तरह पढ़ते हैं, हम वहाँ एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं, यानी कि वतवा, इन दोनों को नहीं खींचेंगे, वाव को और ता को नहीं खींचना, जबर की हरकत है, वतवा असौ, स्वाद वाव जबर सौ, यहाँ पर कौन सा कायदा बन रहा है, गौर कीजिए, वाव साकिन, उससे पहले जबर, वावलीन का कायदा बन रहा है। वावलीन को हम कैसे पढ़ते हैं, नर्म आवाज के साथ, जल्द और मारूफ, यानी कि वतवासौ, वतवासौ, वतवासौ। आगे चलिए, बिल हक़, देखिए बा लाम ज़ेर बिल बिल्कुल आसान है, बा को लाम से मिला देंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से हम लोग मिलाते हैं, तो बा लाम ज़ेर बिल, और हक़ी, काफ के ऊपर क्या है, तशदीद है। यहाँ पर जब हम वक्फ करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलकला करेंगे और थोड़ी सख्ती लाएंगे, क्योंकि तशदीद में एक किस्म की सख्ती होती है, तो और कलकला भी किया जाएगा। यहाँ पर बिल हक़, बिल हक़, इस तरह से यहाँ पर हम आयत कर देंगे कलकला करते हुए। आगे चलते हैं, वतवासौ, सेम वतवासौ, यहाँ भी है वतवासौ और यहाँ पर भी है वतवासौ। आगे चलते हैं, बिस्सब्री, बा को स्वाद से मिलाएंगे, स्वाद के ऊपर क्या है, तशदीद है, तो बा को मिला दिया स्वाद से और फिर स्वाद को बा से मिलाएंगे, बिस्सब और री। देखिए बा जो हर्फ है वो कलकला में से है, हरूफ कलकला कितने हैं, काफ ता बा जीम दाल, 5 है, तो जब भी हरूफ कलकला आए और वो साकिन हो यानी कि उसके ऊपर जज्म हो तो वहां पर हम कलकला करेंगे, और कलकला कहते हैं आवाज को टकराने को, आवाज वहां पर टकरा कर अलग अलग हो जाएगी, यानी कि डबल साउंड निकलेगा। तो वतवासौ बिस्सब्री, बिस्सब्र। अब देखिए यहाँ रा के ऊपर क्या करेंगे, हम वक्फ करेंगे, तो यहाँ पर हम जज्म लाएंगे रा के ऊपर, तो हो जाएगा वतवासौ बिस्सब्र, बिस्सब्र। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां पर नहीं समझ में आता है मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए यहाँ पर किस तरह पढ़ना है, मैं इंशाअल्लाह ताला फिर बताऊंगी।
تو ایک بار پھر سے میں رواں پڑھتی ہوں پورے قاعدے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ تھا جی آج کا سبق، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کیا پڑھیں گے؟ سورہ تکاثر. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.